اور میں ایک لڑکی بدنام زمانہ ہے، وہ میں نے ایسے اس سے سلام دعا کر 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 ماشاءاللہ 5 وقت نمازی بن گئی۔ تو وہ ایک جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا میں لاہور میں ہوں، مل سکتی ہو آ کے؟ اس نے کہا میں تو شوٹنگ کر رہی ہوں، 10 بجے فارغ ہوں گی۔ میں نے کہا اچھا بیٹی، جب فارغ ہو جاؤ نا پھر آ جانا، میں تیرا انتظار کروں، چاہے لیٹ بھی ہو تو آ جانا۔ یہ ہے کوئی 8 بجے کے بعد۔ 9 بجے پوری شوٹنگ ٹیم، باقی اداکار، ڈائریکٹر، کیمرہ مین سارے وہاں پہنچ گئے۔ میں بڑا حیران ہوں، میں نے کہا ہے تم تو کہہ رہی تھی میں 10 بجے فارغ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں نے اپنے ڈائریکٹر سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے فون پہ کہا ہے کہ جب فارغ ہو تو آ کے مجھے مل جانا۔ وہ ڈائریکٹر بھی سامنے بیٹھا تھا، تو یہ کہنے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب تیرے جیسی لڑکی کو فون کریں گے، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا آپ یہ کہتے ہو تو مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا شوٹنگ آف کرو، اور پورا سارا شوٹنگ کا جتنا بھی عملہ ہے، چلو چل کے مولانا کی ملاقات کرو، میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک طوائف کو بیٹی کہتا ہے۔ وہ سارے مجھے ملنے آ گئے، سارے۔ صرف ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرنے کا تمہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی علامہ کہلائیں، ہمارے بھی کوئی جوتے اٹھائے، کوئی بیگ اٹھائے، کوئی آگے چلے، کوئی پیچھے چلے، کوئی چائے پیش کرے، کوئی روٹی پیش کرے۔ میری تمنا ہے کہ اللہ آپ کے اندر تبلیغ زندہ کر دے، پھر چاہے ممبر پہ بیٹھو، کرسی پہ بیٹھو، درسگاہ میں بیٹھو، دکان پہ بیٹھو، گھوڑے پہ بیٹھو، گاڑی پہ بیٹھو، ہوا میں اڑو، تبلیغ تمہارے اندر ہو۔ اللہ کا نبی تشریف فرماتے کہ طوائف کا گزر ہوا، یعنی میں پیچھے سے دلیل دے رہا ہوں، تو مدینے وہ کہنے لگے یہ کیسا نبی ہے جو اکیلے ہی روٹی کھاتا ہے، کسی کو بلاتا ہی نہیں؟ وہ تو آپ کو تکلیف دینا چاہتی تھی، تنگ کرنا چاہتی تھی۔ تو آپ فرماتے طوائف ہے، اس کو دھکے دے کے باہر نکالو۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، آ جا، بیٹھ جا، ساتھ بٹھا لیا۔ کہ کھاؤ۔ اس کا مقصد کھانا نہیں تھا، اس کا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا، آپ کو تنگ کرنا تھا کہ یہ کچھ کہیں گے پھر میں کہوں گی ویکھ لیا تھوڑا نبی اے گلاں کردا ہے۔ کہنے لگی یہ نہیں کھاؤں گی، جو تیرے منہ میں لقمہ ہے، چبا رہے، وہ نکال کے مجھے کھلاؤ۔ تو آپ نے منہ سے اس کو اسی وقت نکال لیا۔ ہمارے پنجابی کی مثال ہے، کبا سمجھتے نا، کبڑا، کبے نو کہیں لت ماری، وہ سدھا ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی تیری مہربانی۔ تو وہ کبے والی لت بن گئی، وہ تو آپ کو تنگ کر رہی تھی، اور اسے کیا خبر کہ نبی کے منہ کا لعاب جب اس کے منہ میں جائے گا تو کیا ہوگا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نوالا نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، ساتھ ہی اس کا سینہ روشن ہو گیا، وہ کلمہ پڑ گئی، اور مدینے کی شریف ترین خواتین صحابیہ بن گئی۔ تو تبلیغ کے کام کے اثرات کس طرح معاشرے پر پڑے، یہ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تھوڑا تھوڑا آپ کا مطالعہ ہے، اور شیطان آپ کو صاحب رائے بنا دیتا ہے، اور پھر آپ خود اپنی رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے آپ مار کھا جاتے ہیں اور گھاٹے کے سودے کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، میں نے اپنے فیصلے خود کبھی نہیں کیے تھے، حالانکہ جتنا میں پڑھتا تھا نا تم اس کا 100واں بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت کی بات۔ اب تو مجھے مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہو۔
ماں ہرچہ خواندائیں فراموش کردائیں، بھول بھلائیاں ہوئی، لیکن میں ایک منٹ میرا خالی نہیں ہوتا تھا۔ کھانا، سونا، نماز، وضو، یہ 3-4 کام ایسے ہیں جس میں اور کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میرا ایک منٹ بھی کتاب سے خالی نہیں ہوتا تھا، ایک منٹ اس طرح پڑھا۔ لیکن تمہاری طرح مجتہد نہیں بنا میں، جو مجھے کہہ دیا میرے استادوں نے میں نے سر جھکا دیا تو ٹھیک، اور آج تک میرا یہی حال ہے، ٹھیک جو آپ فرمائیں ٹھیک۔ اس سے بہت بڑی حفاظت کا نظام چلتا ہے۔ وَلُزُومَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ ثلاثا لا يغل عليه قلب المؤمن: اخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم۔ اجتماعی نظام کے ساتھ کٹھے چلنے سے ان کی دعائیں تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور تم غلط فیصلوں سے بچ جاتے ہو، غلط چلنے سے بچ جاتے ہو۔ تو جو میں دیکھ کے آتا ہوں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اندر سے تبلیغ کے کام میں لگیں۔ تمہاری ترجیحات میں تبلیغ، واللہ 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 مدرسوں کی اب ضرورت کوئی نہیں ہے، جتنے ہیں بہت کافی۔ یہ کیوں بنائے ہیں؟ جس رخ سے میں سوچ رہا ہوں اس لحاظ سے اتنا قحط ہے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، کہ ایسی نسل علماء کی جو ایک ریڑھی والے کے بھی پاؤں پکڑ کے اسے اللہ کی ماننے کے لیے تیار کریں، یہ مجمع کوئی نہیں۔ جنہیں گرے سے گرے پڑے تک کو بھی اللہ کی بات پہنچانے میں آر محسوس نہ ہو، یہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم ایسے بن جاؤ، تمہارا فائدہ ہوگا۔ شاہ اسماعیل شہید نے بازار حسن میں گشت کیا تھا، موتی طوائف کے پاس گئے تھے۔ اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے۔ 1831 میں ان کی شہادت ہوئی ہے، 1831۔ تو 1831 سے پہلے کا زمانہ، یعنی 1810-20 کا زمانہ لگا لو، جب وہ دلی میں ہوتے تھے۔ اس کے بعد بازار حسن میں اللہ نے مجھے توفیق دی جانے کی، اور میں ان طوائفوں کے گھروں میں گیا، ان سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، ان کی ہمدردی دلداری کی اللہ نے مجھے توفیق دی، ان پر خرچ کرنے کی توفیق دی، انہیں گناہ سے بچانے کے لیے۔ تو اب 8-9 سال ہونے کو ہیں، تو لمبے کے بازار حسن میں ہر ہفتے تعلیم ہوتی ہے، اور اس میں طوائفیں آ کے تعلیم میں بیٹھ، کسی کو کلمہ نہیں آتا تھا، ان کے کلمے یاد کروائے، وضو نہیں پتہ تھا وضو کروائے، نماز کا نہیں پتہ تھا نماز سکھائی، اور کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کتنیوں نے کہا ہمارا خرچہ لگا دو تو ہم یہ پیشہ چھوڑ دیں گے، میں نے ان کا خرچہ لگا دیا، وہ گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور برائی نہیں کر رہی ہیں۔ تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہوئی کہ میں اسے بھی اپنی آخرت کا سامان سمجھتا ہوں، اور میں نے ان کی نائکوں سے کہا ہوا ہے کہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرے گی میں سارا خرچہ دوں گا۔ اور جتنا مظلوم یہ طبقہ میں نے جا کے دیکھا ہے، بہت مظلوم طبقہ ہے، بہت مظلوم طبقہ۔ مرد کی ہوس پوری ہوتی ہے اور لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا، اور وہ اسی طرح سیٹھ صاحب بھی ہوتا ہے، چودھری صاحب بھی ہوتا ہے، میاں صاحب بھی ہوتا ہے، سردار صاحب بھی ہوتا ہے، مہر صاحب بھی ہوتا ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کا کالر سفید رہتا ہے،
لڑکی کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگ جاتا، پھر 7 سمندر کا پانی بھی اسے دھو نہیں سکتا۔ اور یہ داغ لگانے والے سارے عیاش لوگ، جن کے عیاشی پر تو پردہ پڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ کالا داغ لگ گیا۔